فلائنگ ٹائیگر لائن کی فلائٹ 739 کیلیفورنیا سے ویتنام جا رہی تھی۔ پیسیفک اوشن کے اوپر مسلسل 10 گھنٹے فلائی کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آج تک نہ تو اس ایئر کرافٹ کا کچھ پتہ چلا اور نہ اس میں سوار لوگوں کا۔ رابیل ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین کرام، 15 مارچ 1962 کو امریکن ملٹری ایک سیکرٹ مشن کے لیے ویتنام میں اپنے سولجرز کو بھیجنا چاہتی تھی۔ اس مشن کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ کسی حد تک ایشیا میں بھی اپنی پوزیشن سٹرونگ کر سکے۔ اس مشن کے لیے فلائنگ ٹائیگر لائن کی فلائٹ 739 کو سلیکٹ کیا گیا تھا، جو ملٹری کے 96 سولجرز کو کیلیفورنیا سے ویتنام لے کر جائے گی۔ فلائنگ ٹائیگر لائن کی فلائٹ 739 ایک ملٹی لیگ چارٹر فلائٹ تھی، جس کو لاک ہیڈ L1049 آپریٹ کر رہا تھا۔ اس ایئر کرافٹ نے اپنی پہلی اڑان 1959 کو بھری تھی اور ابھی تک اس ایئر کرافٹ کے پاس 18,000 گھنٹوں کا فلائنگ ایکسپیرینس بھی موجود تھا۔ ناظرین کرام، کیلیفورنیا سے ویتنام تک کا ڈسٹنس تقریباً 12,500 کلومیٹر ہے، لیکن یہ اس وقت چیلنجنگ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ ڈسٹنس آپ کو پیسیفک اوشن کے اوپر فلائی کرتے ہوئے طے کرنا ہے، جہاں دیکھنے پر دور دور تک سوائے پانی کے کچھ اور نظر نہیں آتا۔ 15 مارچ کی صبح ایئر کرافٹ 739 کیلیفورنیا کی ٹریورس ایئر بیس میں موجود تھا، جہاں اس فلائٹ کے لیے ایئر کرافٹ میں 60 میٹرک ٹن یعنی 60,000 لیٹر فیول بھرا گیا تھا۔ سننے میں تو یہ فگر بہت بڑی لگتی ہے، لیکن 60 میٹرک ٹن فیول سے اس ایئر کرافٹ کو 5,000 کلومیٹر تک ہی اڑایا جا سکتا تھا۔ اس لیے اس فلائٹ کے روٹ میں 4 ریفیولنگ سٹاپ اوور کو بھی ایڈ کیا گیا تھا، جو کہ پیسیفک اوشن میں ایک بہت ہی چھوٹے آئی لینڈ پر واقع تھے۔ ٹریورس ایئر بیس پر فیولنگ کے بعد بورڈنگ کا عمل شروع کیا گیا، جس کے بعد فلائٹ 739 پر 96 US ملٹری سولجرز اور 11 کیو ممبرز سوار ہوئے تھے۔ بورڈنگ کا عمل مکمل ہو جانے کے بعد اب فلائٹ 739 ٹیک آف کرنے کے لیے رن وے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 15 مارچ کی شام US ٹائم زون کے حساب سے ٹھیک 4:55 پر فلائٹ 739 نے ٹریورس ایئر بیس سے ٹیک آف کیا تھا۔ کیلیفورنیا کی ٹریورس ایئر بیس سے ٹیک آف کرنے کے بعد فلائٹ 739 کی منزل اب ہونولو آئی لینڈ تھی، جو کہ اس فلائٹ کا پہلا ریفیولنگ سٹاپ اوور تھا۔ ٹریورس ایئر بیس سے ٹیک آف کرنے کے بعد 5 گھنٹے مسلسل پیسیفک اوشن پر کروزنگ کرتے ہوئے فلائٹ 739 نے ہونولو آئی لینڈ پر لینڈ کیا تھا، جہاں ایک بار پھر ایئر کرافٹ کو ریفیولنگ کے عمل سے گزارا گیا تھا۔ ہونولو آئی لینڈ پر ریفیولنگ کا پروسیس مکمل ہونے کے بعد فلائٹ 739 نے اپنے نیکسٹ سٹاپ اوور ویک آئی لینڈ کے لیے ٹیک آف کیا تھا۔ ویک آئی لینڈ پر پہنچنے کے بعد اب فلائٹ 739 نے گوام آئی لینڈ کے لیے ٹیک آف کرنا تھا۔ ویک آئی لینڈ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر اس فلائٹ کا 45% ڈسٹنس مکمل ہو چکا تھا۔ ویک آئی لینڈ سے ٹیک آف کرنے کے بعد فلائٹ گوام آئی لینڈ پر پہنچی، جہاں ایک بار پھر ریفیولنگ کا پروسیس شروع کیا گیا۔ اب یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر فلائٹ 739 کا 65% سفر مکمل ہو چکا تھا۔ گوام آئی لینڈ پر لینڈ کرنے کے 2 گھنٹے بعد فلائٹ 739 نے فلپائن کی کلارک ایئر بیس کے لیے ٹیک آف کیا تھا۔ گوام آئی لینڈ پر ایئر کرافٹ کی ایک بار پھر انیشیل چیکنگ کی گئی تھی، جو کہ فلائٹ کے SOPs میں بھی شامل تھا۔ اس وقت نہ تو ایئر کرافٹ میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا اور نہ ہی موسم میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی۔ اس لیے ایوی ایشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ ٹیک آف کرنے کے ٹھیک 6 گھنٹوں بعد فلائٹ 739 فلپائن کی کلارک ایئر بیس پر لینڈ کرے گی۔ گوام آئی لینڈ سے ٹیک آف کرنے کے 1 گھنٹے بعد فلائٹ 739 20,000 فٹ کے الٹیٹیوڈ پر کروز کر رہی تھی۔ ٹیک آف کرنے کے 2 گھنٹوں بعد کیپٹنز نے کنٹرول روم کو اپنی پوزیشن 140 نیوٹیکل بتائی تھی۔
اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کو الرٹ کیا گیا تھا کہ صبح کے 3 بجے فلائٹ 739 فلپائن میں لینڈ کرے گی۔ یہ وہ لاسٹ ریڈیو ٹرانسمیشن تھی جو فلائٹ 739 سے گوام کنٹرول روم کو دی گئی تھی۔ اس ٹرانسمیشن میں نہ تو کیپٹنز نے کسی قسم کے فالٹ کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی کسی خطرے کے لیے الرٹ کیا تھا۔ اس کے بعد فلائٹ کا کنٹرول روم سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اس فلائٹ کا نہ تو کسی ایئر ٹریفک کنٹرول سے کانٹیکٹ تھا اور نہ ہی اس نے ایسٹیمیٹڈ ٹائم کے حساب سے فلپائن میں لینڈ کیا تھا۔ 16 مارچ کی صبح 8:30 پر فلائٹ 739 کا فیول ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے اب اس فلائٹ کو مسنگ فلائٹ اناؤنس کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سول ایویشن کی طرف سے اس فلائٹ کو تلاش کرنے کے لیے گوام سے فلپائن تک ایک گرینڈ سرچ آپریشن شروع کیا گیا۔ پیسیفک اوشن میں یہ سرچ آپریشن مسلسل 8 روز تک جاری رہا تھا، لیکن اس 8 روز کے سرچ آپریشن کے بعد بھی اس فلائٹ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس فلائٹ اور اس میں سوار لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کیا یہ فلائٹ پیسیفک اوشن میں ڈوب گئی تھی یا کہیں اور غائب ہو گئی تھی؟ کیونکہ ایئر کرافٹ سے کنٹرول روم کو جو لاسٹ ریڈیو سگنل بھیجا گیا تھا اس میں اس طرح کا کوئی بھی الرٹ یا سگنل نہیں دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے کچھ لوگ اسے ایلینز کا اٹیک بھی سمجھ رہے تھے، لیکن آج تک نہ تو اس فلائٹ کے بارے میں کوئی کلو مل سکا اور نہ ہی ان 107 پیسنجرز کا۔ اب فلائٹ 739 ایک مسٹری بن کر رہ چکی ہے، جس کے بارے میں سنا تو سب نے ہے لیکن جانتا کوئی نہیں ہے۔ امید ہے ریبیل ٹی وی کی اس ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔